ناظرین، میرے گلے میں بلغم پھنس گیا تھا جس کی وجہ سے میں پراپر بات نہیں کر پا رہا تھا۔ تو ناظرین، گلے میں بلغم کی شکایت بہت عام ہے اور عام طور پر لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ان کی زندگی کی روزمرہ کی معمولات جیسے نیند ہے، کھانا پینا اور دیگر جتنے امور ہیں وہ سب کے سب متاثر ہوتے ہیں۔ گلے میں جمع ہونے والے بلغم کی تو ویسے بہت ساری وجوہات ہیں، جس میں الرجیز بھی شامل ہیں، انفیکشنز ہیں جیسے وائرل، بیکٹیریل اور فنگل انفیکشنز۔ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام وجوہات پر روشنی ڈالیں گے، نیز ان خوراکوں کا جائزہ لیں گے جو اس کی وجہ بن سکتی ہیں، اور دیگر وجوہات پر بھی روشنی ڈالیں گے۔ آخر میں ہم ان قدرتی طریقوں پر غور کریں گے جس سے اس کا خاتمہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو نکالنے کے لیے دیگر ٹیکنیکس پر بھی غور کریں گے۔ آج کی ویڈیو بہت اہم ہے، اس کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ السلام علیکم، مجھے ڈاکٹر ہارون کہتے ہیں۔ میں ایک فیملی فزیشین ہوں اور اس حیثیت سے پچھلے 30 سال سے کام کر رہا ہوں۔ ناظرین، میوکس اور اس کی ایک ہلکی سی پتلی سی لیئر ناک سے لے کر پھیپھڑوں تک پورے نظام تنفس میں پائی جاتی ہے۔ بنیادی طور پر اس کا کام جسم سے مضر جو جراثیم، انفیکشن، وائرسز اور دوسرے آلودگی پھیلانے والے جو ایلیمنٹس اور یا ذرات ہوتے ہیں ان کو جسم سے خارج کرنا ہوتا ہے۔ پورے نظام تنفس میں سانس کی نالیوں میں، پھیپھڑوں میں، کانوں کے اندر اس طرح کے خلیات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کے اوپر ایک میوکس کی ہلکی سی لیئر ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اس پر ہلکے سے بال ہوتے ہیں جو کہ میوکس کو خارج کرتے رہتے ہیں۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب مسلسل انفیکشن یا مسلسل الرجی کی وجہ سے اور مسلسل آلودگی کی وجہ سے اس کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے اور یہ بہت زیادہ مقدار میں گلے میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب آپ مستقل بہت زیادہ اینٹی بایوٹکس استعمال کرتے ہیں تو جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اپنے آس پاس ایک لیئر بنا لیتے ہیں تاکہ وہ اس اینٹی بایوٹک سے محفوظ رہیں۔ اس کو بایو فلم کہتے ہیں۔ یہ جو لیئر ہوتی ہے یہ زیادہ تر مشتمل ہوتی ہے کیلشیم پہ اور سپوٹم پہ، جس کو بلغم کہا جاتا ہے۔ یہ بلغم بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہوتا ہے اور اس کا خاتمہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ جراثیم ختم نہیں ہوتے۔ اس کے علاوہ سارا سال یہ PND کی صورت میں ناک کے پچھلے حصے میں گرتا رہتا ہے، جو کہ سائنس سے آتا ہے یا پھر کان سے آتا ہے۔ اس کے علاوہ تیزابیت بھی اس کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ جو آپ کی تیزابیت آپ کے اسٹمک میں ہوتی ہے، وہاں سے تیزاب جو ہے اس خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے، جس کو گرڈ یا ریفلکس کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اریٹیشن ہوتی ہے اور جسم جو ہے وہ بہت بڑی مقدار میں میوکس پیدا کرتا ہے۔ 1999 میں سائنس میگزین میں ایک ریویو سٹڈی چھپی تھی جو یہ بتاتی ہے کہ کس طریقے سے بیکٹیریا اور جراثیم اپنے ارد گرد کیلشیم اور پروٹین کا ایک حصار بنا لیتے ہیں اور ان کے اوپر کوئی اینٹی بایوٹک اثر انداز نہیں ہوتا۔ یہ سٹڈی کہتی ہے کہ بیکٹیریل بایو فلم اینٹی بایوٹک ریزسٹنس یعنی ان کے اثر کے خاتمے کے لیے بہت مؤثر ہوتی ہے، اور یہ بایو فلمز اینٹی بایوٹکس کے زیادہ ان کے نامناسب مقدار اور مدت کے لیے استعمال کرنے کی وجہ سے بنتی ہیں، اور یہ گلے، سائنسز، کان اور سینے میں بلغم کی زیادتی کا سب سے بڑا موجب ہے۔ ان کو اینٹی بایوٹک سے ختم کرنے کی بجائے قدرتی اشیاء جیسے پیاز، لہسن، ہلدی، ادرک سے بنے مرکبات سے ختم کیا جانا چاہیے، اور اس بات کی سائنسی شہادت بھی موجود ہے کہ یہ قدرتی اشیاء خطرناک بیکٹیریا کے انزائمز، DNA، RNA، ان کے کمیونیکیشن مواصلاتی نظام کو تباہ کر کے بایو فلم کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے قدرتی اشیاء ان بیکٹیریا کو ختم کرتی ہیں۔ تو زیادہ اینٹی بایوٹک لینے کے بجائے اگر آپ ان قدرتی اشیاء کو استعمال کریں گے تو ان کے اندر پولی فینولز ہوتے ہیں جو کہ ایسے کیمیکلز ہوتے ہیں کہ جو بایو فلمز کو ختم کر دیتے ہیں۔ ناظرین، ان بایو فلم کو ختم کرنے کے لیے کچھ اور بھی کمپاؤنڈ ہیں جو کہ بازار میں مل جاتے ہیں سپلیمنٹ کی صورت میں۔ اس میں ایک سیراپیپٹیز ہے اور دوسرا نیٹوکائنیز ہے۔ یہ دونوں آسانی مل جاتے ہیں، اور 2 سے 3 کیپسول تقریباً 2 سے 3 ہفتے کھانے سے ان بایو فلمز کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور جو پرانی انفیکشنز ہوتی ہیں وہ خود بخود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے جو نیٹی پاٹ کا ہے۔ عظیم نیٹی پاٹ ٹیکنیک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سائنس کو اریگیٹ کرتے ہیں، یعنی ان کو پانی سے صاف کرتے ہیں۔ اس میں آپ ایک اسپیشل قسم کا آلہ ملتا ہے جس کو نیٹی پاٹ کہتے ہیں، اس میں پانی کو ڈالتے ہیں۔ یہ پانی آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس پانی کو یا تو ڈسٹل واٹر ہونا چاہیے صاف ستھرا، یا اس کو اچھے طریقے سے ابالیے تقریباً 100 سینٹی گریڈ پہ، پھر ٹھنڈا کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ اس کو ناک کے ایک طرف سے ڈالتے ہیں اور دوسری طرف سے ناک سے یہ باہر نکل آتا ہے۔ 3 سے 4 منٹ کا یہ پروسیس ہوتا ہے۔ یہ نیٹی پاٹ بازار سے بآسانی دستیاب ہے۔ اس کو استعمال کر کے آپ اپنے سائنسز اور اندر جتنی انفیکشن ہے، بایو فلمز ہیں،
ان کا خاتمہ کر سکتے ہیں. چونکہ اس میں نمک ہوتا ہے تو نمک جو ہے وہ ڈی ہائیڈریشن ٹیکنیک سے جراثیموں کو تباہ کر دیتا ہے اور جو میوکس ہوتا ہے اس کا بھی خاتمہ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ بہت ساری غذائیں جن کو ہم بہت اچھا سمجھتے ہیں لیکن ان میں اس طرح کے کیمیکلز اور اس طرح کی پروٹینز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے میوکس بہت بڑی مقدار میں پیدا ہوتا ہے. اس میں سب سے پہلا جو ہے وہ دودھ ہے اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء ہے جس میں دہی ہے, جس میں مایونیز ہے, جس میں پنیر وغیرہ شامل ہیں. اس میں ایسی پروٹینز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے الرجی پیدا ہوتی ہے اور اس الرجی کی وجہ سے بہت زیادہ میوکس یا بلغم پیدا ہوتا ہے. تو اگر ہمیں دودھ پینا بہت ضروری ہے تو اس میں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ ہلدی ڈال سکتے ہیں, کالی مرچ ڈال سکتے ہیں, اس طرح ابال کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اس سے بلغم کم پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 پہ شوگرز ہیں. مختلف شوگر جو ہوتی ہیں یا ان سے بنی ہوئی چیزیں, اس سے انفیکشن بڑھتی ہے, اس میں سوزش بھی بڑھتی ہے, انسولین ریزسٹنس بھی بڑھتی ہے جس کی وجہ سے میوکس جو ہے اس کی مقدار بہت بڑھ جاتی ہے. تو ان چیزوں سے آپ جتنا اوائڈ کریں تو اتنا بہتر ہے. نمبر 3 پر کولڈ ڈرنکس ہیں. ناظرین, جب آپ ٹھنڈا پانی پیتے ہیں یا ٹھنڈے مشروبات استعمال کرتے ہیں تو ان کو نارمل ٹیمپریچر پر لانے کے لیے جسم کو بہت محنت کرنا پڑتی ہے. جسم اس ٹھنڈے پانی کا مقابلہ کرنے کے لیے وہ اس ٹھنڈے پانی کو انفیکشن یا اریٹیشن کی طرح لیتے ہیں اور وہاں پہ بہت زیادہ میوکس اکٹھا کر دیتے ہیں جس سے بلغم بہت بڑھ جاتا ہے. تو پانی کو کوشش کریں کہ آپ نارمل ٹیمپریچر پر استعمال کریں جو کہ جسم کے ٹیمپریچر کے برابر ہو. ناظرین, نمبر 4 پہ بریڈ اور پیسٹریز آتی ہیں. بازار میں جو ملنے والی میٹھی اشیاء, کیک وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہوتی ہیں. بریڈ جو ہوتی ہے اس میں مختلف کیمیکل استعمال ہوتے ہیں جس میں مختلف تھکنرز ہیں, جس کے اندر پریزرویٹیوز ہوتے ہیں, ایڈیٹیوز ہوتے ہیں اور یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ جسم کو متاثر کرتی ہیں اور جسم میں الرجی پیدا کرتی ہیں. اس الرجی کے نتیجے میں جسم میں بہت سارا میوکس جو ہے بنتا رہتا ہے. تو بازاری جو ڈبل روٹی ہے جس کو ڈبل روٹی کہتے ہیں اس کی بجائے اگر آپ گھر کی روٹی استعمال کریں تو وہ بہتر ہوتی ہے. نمبر 5 میں ہے فرائیڈ اشیاء. فرائیڈ اشیاء جتنی بھی استعمال ہوتی ہیں یہ ساری کی ساری بہت زیادہ میوکس کو بڑھا دیتی ہیں کیونکہ یہ سوزش بڑھاتی ہیں اور ان کے اندر مختلف جو آئلز ہوتے ہیں ان سے سوزش بھی بڑھتی ہے اور اس سے الرجیز بھی ہو جاتی ہیں. جب بھی فرائیڈ اشیاء پیٹ میں جاتی ہیں جیسے چپس وغیرہ تو یہ پیٹ کو بھی خراب کرتے ہیں اور وہاں پہ تیزابیت کو بڑھا دیتے ہیں, جس کو گرٹ کہتے ہیں یا ریفلکس کہتے ہیں, اور اس سے بھی میوکس جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے. اب اس کے نتیجے میں جو الرجیز پیدا ہوتی ہیں اس کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ مختلف ادویات جیسے کیسٹین ہے یا مائٹیگا وغیرہ لیتے ہیں. جو ہی آپ ان ادویات کو استعمال کریں گے تو یہ معاملہ رک جائے گا, مگر جب آپ جو ہی ان کو بند کریں گے تو یہ معاملہ پھر سے شروع ہو جائے گا. نمبر 6 پہ ہے کیلا. جی ہاں, کیلا جو ہے وہ جسم میں ایک کیمیکل پیدا ہوتا ہے جس کو ہم ہسٹامین کہتے ہیں. ہسٹامین جو ہے وہ میوکس کو بہت بڑھا دیتا ہے. اگر آپ نے کیلا کھانا ہی ہے تو اس میں آپ کالی مرچ لگا سکتے ہیں اور اس کے ساتھ کالا نمک بھی استعمال کر سکتے ہیں. اس طرح کیلا آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. کیلا ایک اچھی چیز ہے لیکن اگر آپ کو پہلے سے ہی میوکس کا مسئلہ ہے یا بلغمی مزاج ہے تو آپ اس کا استعمال بہت احتیاط سے کریں. نمبر 7 پہ ہے چاول. چاول جو ہوتے ہیں وہ کافی سٹیکی ہوتے ہیں, ان کے اندر بلغم بنانے کی صلاحیت ویسے بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور اس میں سٹارچ بہت زیادہ ہوتا ہے جو کہ شوگرز ہیں, اور شوگر جو ہوتی ہیں وہ انفیکشن کو, سوزش کو اور الرجیز کو بہت زیادہ بڑھا دیتی ہیں. اگر آپ نے چاول کھانے ہی ہیں تو ان کی تیاری کے مرحلے میں اس میں کالی مرچ کا استعمال کر سکتے ہیں, دار چینی اور لونگ کا استعمال اس کے اندر کریں, اس طرح اس کو پکائیں تو یہ اتنا الرجینک نہیں ہوتا, اس سے زیادہ الرجیز نہیں ہوتی. نمبر 8 پہ جو ہے وہ چائے اور کافی ہے. ناظرین, چائے اور کافی ہمارے معدے کے اوپر جو والو ہوتا ہے اس کو ڈھیلا کر دیتے ہیں, اس کو زیادہ اس کی ایفیشنسی کو کم کر دیتے ہیں, کمزور کر دیتے ہیں. اس کے علاوہ تیزابیت کو بھی یہ بڑھا دیتے ہیں جس کی وجہ سے ایسڈ جو ہے ریفلکس ہوتا ہے, ایسڈ جو ہے وہ خوراک کی نالی میں آ جاتا ہے اور اس طرح بہت زیادہ میوکس پیدا ہوتا ہے. تو چائے کا استعمال اور کافی کا استعمال آپ کم کیا کریں. ناظرین, سردی کے موسم میں کھانسی, نزلہ, زکام تو بہت زیادہ ہو چکے ہیں. اس کے ساتھ جو میوکس اور بلغم کا جو مسئلہ اور شکایت ہے بہت عام ہو چکے ہیں. تو ایسے میں بلغم کو نکالنے کا کچھ حل پیش کرنا چاہتا ہوں. اس میں نمبر 1 پہ ہے گرم پانی اور لونگ کی چائے. یہ دونوں امیونٹی کو بڑھاتے ہیں, انفیکشن کو دور کرتے ہیں. چونکہ لونگ کے اندر ایک پولی فینول ہوتا ہے جس کو ہم کورسیٹین کہتے ہیں اور اس میں یوجینول بھی ہوتا ہے, تو جس کی مدد سے یہ چونکہ اینٹی وائرل بھی ہوتا ہے, اینٹی بیکٹیریل بھی ہے اور اینٹی فنگل بھی ہے, اس سے انفیکشن کم ہوتی ہے اور بلغم بھی کم بنتا ہے. نمبر 2 پہ ہے نمک کے غرارے. نمک ایک بہت زبردست ہے, خاص طور پر وہ نمک جو بازار سے ملتا ہے وہ نمک نہیں, گلابی نمک بھی نہیں, چونکہ اس میں آئرن بہت زیادہ ہوتا ہے. اس کے لیے آپ نیچرل نمک جو ہے, قدرتی نمک بازار سے لے کے اس کو پسوا کے استعمال کر سکتے ہیں. نمک کے غرارے کرنے سے جو جراثیم ہوتے ہیں ان کی ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے کیونکہ اندر سے پانی نکل جاتا ہے اور وہ مر جاتے ہیں. اس طریقے سے جو میوکس یا بلغم بہت تھک ہوتا ہے وہ پانی کو اندر کھینچ لیتا ہے اور پتلا ہو جاتا ہے, جس کی وجہ سے پھر بلغم جو ہے وہ جسم سے نکل جاتا ہے. تو اس طریقے سے آپ بلغم کو نکال سکتے ہیں. نمبر 3 پہ ہے گرین ٹی. گرین ٹی میں ایک پولی فینول ہوتا ہے جس کو ہم ECGC کہتے ہیں. یہ پولی فینول جراثیم کش ہے,
سوزش اور بلغم کو یہ ختم کر دیتا ہے اور یہ اینٹی وائرل بھی ہے۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ پیاز اور لہسن ہے۔ ناظرین پیاز اور لہسن قدرت کا بہت بڑا تحفہ ہیں۔ ان کے اندر 2 طرح کے پولی فینول ہوتے ہیں، جس کو اس میں سے ایک کو کوئرسیٹین اور دوسرے کو ایلیم کہا جاتا ہے۔ یہ انفیکشن کو ختم کر دیتے ہیں، سوزش کو کم کر دیتے ہیں، بلغم کا خاتمہ کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آپ کچھ پیاز کاٹ کے اس کے اندر لیمن ڈال لیں اور اس کے اندر کالی مرچ اور نمک کو ڈال کے سلاد بنا لیں۔ اس سلاد کو استعمال کرنے سے آپ کا بلغم جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ نمبر 5 پہ ناظرین ملٹھی ہے۔ ملٹھی جو ہے وہ صدیوں سے استعمال ہو رہی ہے اور یہ بلغم کو پتلا کر کے نکال دیتی ہے۔ یہ کھانسی کا خاتمہ بھی کر دیتی ہے۔ اس کے اندر ایسے پولی فینولز ہوتے ہیں جو انفیکشن کو ختم کرتے ہیں، سوزش کو ختم کرتے ہیں اور بلغم کو گاڑھا نہیں ہونے دیتے۔ یہ پیٹ کو بھی ٹھیک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس کو آپ چبا بھی سکتے ہیں، اس کا آپ قہوہ بنا کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی مؤثر ہے۔ نمبر 6 پہ ہے ادرک اور شہد۔ ادرک اور شہد کی افادیت سے تو کسی کو بھی انکار نہیں ہے۔ آپ ادرک، تلسی کے جو پتے ہیں، ہلدی، کالی مرچ اور لونگ کی چائے بنا کر پی سکتے ہیں۔ یہ اینٹی بیکٹیریل ہے، اینٹی وائرل ہے۔ اس کے اندر پولی فینولز ہوتے ہیں جو کہ اینٹی وائرل بھی ہوتے ہیں، اینٹی فنگل بھی ہوتے ہیں اور اینٹی بیکٹیریل بھی ہوتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 1 گلاس پانی میں یہ ساری چیزیں ڈالیں، اس کے بعد ان کو اچھی طرح اتنا ابالیں کہ آدھا گلاس رہ جائے۔ اس کو پینے سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، آپ کا بلغم جو ہے وہ نکل جائے گا، اس کا گاڑھا پن بھی ختم ہو جائے گا۔ ناظرین اس کے علاوہ آپ ادرک کو پیس کر یا اس کو کدوکش کر کے اس کا جوس نکال کے اس میں لیمن ڈال کے وہ بھی آپ پی سکتے ہیں۔ ناظرین آپ بازار سے ایک چیز ہوتی ہے، اس کو ہم پائیوڈین کہتے ہیں۔ پائیوڈین 2 طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو پائیوڈین وہ ہے جو کہ ہم زخموں پہ لگاتے ہیں، ایک پائیوڈین وہ ہے جس سے ہم غرارے کر سکتے ہیں۔ پائیوڈین ایک بہت ہی مؤثر چیز ہے، اینٹی بیکٹیریل ہے۔ اس کو آپ تھوڑا سا کسی روئی پہ لگا کے ناک میں دونوں طرف اندر لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس سے آپ غرارے بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے انفیکشن کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس سے بلغم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین میں نے بلغم کو ختم کرنے کے جتنے طریقے بھی بتائے ہیں یہ بہت مؤثر ہیں، ان کو ضرور استعمال کریں۔ ان میں سے جو طریقہ بھی آپ کو اچھا لگے وہی استعمال کریں۔ سارے کے سارے طریقے استعمال کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو آپ کو زیادہ اچھا لگے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس کو تقریباً 60 دن تک آپ نے استعمال کرنا ہے۔ زیادہ اینٹی بائیوٹکس استعمال بالکل نہ کریں۔ اس کے علاوہ یہ بہت ضروری ہے کہ وائٹامن ڈی، وائٹامن اے، وائٹامن سی ان کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ ان کا استعمال کرنے سے امیونٹی بڑھ جاتی ہے اور جب امیونٹی بڑھ جاتی ہے تو بلغم کم بنتا ہے۔ اگر آپ الرجی کے شکار ہیں تو آپ اپنا ٹیسٹ کروا کے اپنی الرجی کا علاج کروا سکتے ہیں۔ اس کے بھی قدرتی طریقے موجود ہیں۔ جو چیزیں میں نے ساری بتائی ہیں ان سے الرجیز بھی ویسے بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین اگر آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ان کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچائیں۔ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدقہ جاریہ بنے گا۔ اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چونکہ اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں۔